الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دنیا بھر سے جو سوالات جوابات کے لیے ارسال کیے جاتے ہیں ان کا ایک بڑا حصہ آج اگرچہ جمعہ کی نماز کے بعد جوابات کی صورت میں آپ کے سمع مبارک سے گزرنا تھا، لیکن مسجد کی بجائے یہاں ندوۃ العلماء میں جوابات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک سوال اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں اور طویل تحریر آپ نے بھیجی ہے، اور یہ طویل تحریر پڑھنا بھی بہت وقت لینے والا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں 95% لوگوں کی سمجھ میں نہ آنے والی ہے۔ ممکن ہے 2-4% جنہوں نے فلسفہ اور علم کلام پڑھا ہے وہ سمجھ پائیں، لیکن آپ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے بارے میں اگر 2 آدمیوں کو آپ پڑھیں تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو باری تعالیٰ کے علم کے بارے میں وارد شدہ اشکالات کا جواب نہ دے پائے، اور غالباً انہوں نے 2 نام جو لیے جائیں گے، کل علم الہی پر جتنے بھی اعتراضات معاذ اللہ وارد ہو سکتے تھے عقلاً اور نقلاً، انہوں نے اس کا جواب تحریر فرما دیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ علم الہی پہ جو کتاب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اور اہل السنہ کا عقیدہ بیان کیا ہے اس کو دیکھیں، تو وہ جو کچھ بھی ہے وہ اشاعرہ کا نقطۂ نظر انہوں نے بیان کر دیا ہے، اور اسی کے قریب قریب ماتریدیہ کا بھی عقیدہ ہے، اور کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان علم الہی کے متعلق اگر کوئی چیز آپ پھر بھی پوچھنا چاہیں اور رہ گئی ہو تو آپ مفتی کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ جو ترکی کے اپنے زمانے میں شیخ الاسلام تھے، ان کی کتابوں کو دیکھ لیجئے تو اختلاف تو وہاں سے مل جائے گا آپ کو، لیکن اصل کتاب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ دوسری کتاب ہندوستان کے اپنے علم کے اس صدی کے عظیم ترین مجدد اور بہت صاحب علم، اور جن کے در پہ بڑے بڑے کتاب و سنت کے فضلاء اور علماء مہینوں اور سالوں سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خوشہ چین تھے، ان کو آپ پڑھیے۔ اور وہ حضرت حکیم برکاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا برکات احمد، جن کا سلسلہ برکاتیہ جاری ہوا، اور سلسلہ برکاتیہ میں کراچی میں برکاتی دواخانہ جو ہے، حضرت مولانا برکات احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی کے جد امجد تھے، اور یہیں مولانا مناظر حسن گیلانی اور بہت بڑے بڑے لوگوں نے کسب فیض کیا تھا رحمہم اللہ۔ اور علم الہی پہ اور ان علوم پہ انہی کے پوتے پڑپوتے تھے، اور ان لوگوں سے اس علم پر ہم نے اخذ فیض کیا اور کراچی حاضری ہوئی، اور یہ الہدیۃ البرکاتیہ فی مسألۃ العلم الالہی،
اور انہوں نے شروع کیا الحمدللہ العالم بالخفی والجلی والمحیط علمہ علی الکلی والجزئی علی تالیف الہدیت البرکاتیہ فی مسألۃ العلم الالہی۔ یہ علم الہی پہ وہ کتاب ہے جو حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی تھی، اور وہ حیدرآباد دکن تشریف لے گئے تھے۔ حیدرآباد والوں کے کیا کہنے، یہ ریاستیں اس لیے بار بار یاد آتی ہیں کہ جب آپ علم کے سمندر میں غوطہ لگائیں گے تو نیچے آپ کو جو پورے تاج محل آباد ہیں وہ انہی حیدرآبادیوں کے بنائے ہوئے ہیں، دہلی والوں کے بنائے ہوئے ہیں، لکھنؤ والوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور علم کو انہوں نے کھنگال کر رکھ دیا۔ اور رامپور کا نام رہا جاتا ہے، رامپور میں جس قدر اہل علم اور ان کے سادات کرام رحمہم اللہ میں جو لوگ پیدا ہوئے، اب ان کی مثال ملنا بھی دشوار ہے۔ اور رامپور جب چند گھنٹوں کے لیے حاضری ہوئی تو جن پہ جا کے فاتحہ پڑھی، حیرت ہوتی تھی کہ اللہ کے اتنے نیک بندے یکجا دفن ہیں، اور وہ گلستان ہے کہ قبرستان۔ تو حضرت حیدرآباد تشریف لے گئے تھے، اور حیدرآباد میں اس وقت بہت بڑی ہستی مولانا انوار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور مولانا انوار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے حاضری ہوئی تھی تو دور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی چشتی صابری رحمہ اللہ کا تھا۔ چشتی نظامی آہستہ آہستہ پیچھے ہو گئے تھے، اور چشتیہ صابریہ کا جو تجدید کا دور شروع ہوا وہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے تھا۔ تو انہوں نے خلافت عنایت فرمائی تھی مولانا انوار اللہ صاحب کو۔ تو مولانا انوار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے درخواست کی تھی کہ وہ علم الہی پہ کوئی ضبط کر دیں، کچھ تحریر فرما دیں۔ تو حضرت مولانا برکات احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت وہ کتاب لکھی تھی، وہی ہمارے سامنے ہے۔ یہ ہم نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لوگوں سے ہی پڑھی تھی، اور کمال کی چیز حضرت رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ اگر آپ پڑھ سکیں تو اس کتاب کو اس کے ضمیمے کے ساتھ پڑھ لیجئے، جو سوالات آپ نے تحریر فرمائے ہیں اور علم الہی پہ آپ نے جس دقت نظر سے خود پڑھا ہے، وہ سارے اشکالات اس میں بالکل حل ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ان دونوں کتابوں سے نفع بھی ہوگا۔ اور ممکن ہے جب آپ نے اتنی گہرائی سے سوال کیے ہیں تو ممکن ہے پہلے سے بھی آپ نے پڑھ رکھی ہوں۔ بہرحال یہ علم الہی پہ انتہائی مؤثر، انتہائی مدلل اور انتہائی درجے کی مباحث ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سمجھنے کی توفیق بخشے۔ سوال کیا ہے کہ اگر ایک خاتون پاکستان سے مکہ معظمہ جاتی ہے اور عمرہ ادا کرتی ہے، پھر مدینہ منورہ جاتی ہے، اور مدینہ سے واپسی پر حیض کی حالت میں مکہ داخل ہوتی ہے اور حیض کی وجہ سے احرام نہیں باندھا گیا، یہ خیال تھا کہ جب پاکی حاصل ہو جائے تو قریبی میقات جا کر احرام باندھ لے گی اور عمرہ کر لے گی، لیکن حیض سے پاک نہ ہوئی اور بوجہ مجبوری بغیر عمرہ کیے واپس لوٹ آئی، تو کیا مذکورہ عورت پر دم یا قضا لازم ہے؟ حالانکہ پاکستان سے جاتے ہوئے اس نے عمرہ کیا لیکن مدینہ منورہ سے واپسی پر عمرہ نہیں کیا ہے اس کی وجہ سے۔ اگر ہم سوال کرنے والے ہوتے تو اس سوال کو اس طرح سے لکھتے کہ ایک خاتون، آپ نے لکھا اگر ایک عورت پاکستان سے مکہ معظمہ جاتی ہے اور عمرہ ادا کرتی ہے، ہم لکھتے کہ ایک خاتون اگر پاکستان سے مکہ معظمہ حاضری دیتی ہیں اور عمرے کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ جاتی ہیں اور مدینہ منورہ سے ایام کی حالت میں مکہ مکرمہ حاضر ہوتی ہیں، آپ نے لکھا اور مدینہ سے واپسی پر حیض کی حالت میں مکہ داخل ہوتی ہیں، یہ ایسے الفاظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت پیش آتی؟ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ سوالات لکھیں تو تعلیم یا ادب جس چیز کی کمی ہے نا ان سے متمتع ہو کے پھر سوالات لکھا کریں،
اور ایسی خراب الفاظ اور اشیاء کا ذکر کرنا یہ موجب گرانی ہوتا ہے۔ اور حیض کی وجہ سے احرام نہیں باندھا گیا، سیدھا سادہ جملہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں آئیں اور وہ اس حالت میں تھیں کہ احرام نہیں باندھا گیا۔ ایک مرتبہ آپ نے بتا دیا نا کہ وہ حالت ایام میں تھی، تو اب دوبارہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ آپ نے بار بار اسے لکھے، اس لفظ کے لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو احرام نہیں باندھا گیا۔ یہ خیال تھا کہ جب پاکی حاصل ہو جائے تو قریبی میقات میں جا کر احرام باندھ لے گی، قریب کی میقات پہ پہنچ کے وہ حالت احرام میں آ جائیں گی، لیکن حیض سے پاک نہ ہوئی۔ یہ بھی لکھا جا سکتا تھا، لیکن وہ وقت نہیں آیا اور بوجہ مجبوری عمرہ کیے بغیر لوٹ آئیں اور بوجہ مجبوری پاکستان واپس آنا پڑا۔ تو کیا مذکورہ عورت پر دم یا قضا لازم ہے؟ 5 مرتبہ آپ نے یہ ایک لفظ استعمال کیا، اس کی ضرورت کیا تھی؟ خیر، جواب اس کا سیدھا سادہ یہ ہے کہ جو سوال آپ نے کیا ہے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے میقات سے پہلے احرام باندھنا ان کے لیے ضروری تھا، اور ان خاتون نے مدینہ منورہ میں اگر وہ یہ کر لیتی، اتنا سا کام انہوں نے نہیں کیا نا، اگر وہ اتنا سا کام کر لیتی کہ مدینہ منورہ میں میقات سے پہلے عمرے کے احرام کی نیت کر لیتی اور تلبیہ پڑھ لیتی، بس۔ یہ بہت سی خواتین کو مسئلہ پیش آتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ اگر مکہ حرم مکی میں حاضری دینی ہے تو وہ پہلے وہاں پر صرف یہ کر لیں کہ احرام کی نیت کر لیں اسی ناپاکی کی حالت میں جس میں وہ ہیں، اور تلبیہ پڑھ لیں۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین اس حالت میں بھی احرام باندھ سکتی ہیں، کیونکہ احرام باندھ لینے کے بعد تمام افعال ان کے لیے جو بھی ہیں وہ ناجائز ہو جاتے ہیں۔ صرف طواف کرنا، تمام اعمال ان کے لیے جائز ہوتے ہیں، صرف طواف اور نماز 2 چیزیں منع ہو جاتی ہیں، باقی سب جائز۔ مدینہ منورہ سے چلی، احرام باندھ لیا، تلبیہ پڑھ لیا، وہ جو 2 رکعتیں احرام کے آغاز میں پڑھی جاتی ہیں وہ نہیں پڑھیں گی، اور حرم مکی میں جب پہنچیں گی تو وہ طواف نہیں کر پائیں گی، بس اتنی بات ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ اور غسل یا وضو کر کے وہ وہیں پہ مدینہ منورہ سے جب آ رہی تھیں تو بیر علی میں یا جہاں بھی میقات وہ سمجھتی ہیں جدھر سے بھی آ رہی ہوں گی، اس میقات پہ غسل کر لیتی، وضو کر لیتی اور تلبیہ پڑھ لیتی، بس نماز ساقط ہو گئی تھی۔ اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد پاک ہونے کا انتظار کرتی اور اس کے بعد غسل کے بعد عمرہ کرتی، تو بس وہ معاملہ پورا ہو جاتا اور ان پہ کوئی دم لازم نہیں آتا۔ مدینہ منورہ سے چلی، حالت ایسی نہیں تھی کہ 2 رکعتیں ادا کرتی، میقات پہ پہنچ کے مثلاً بیر علی 2 رکعتیں نہ پڑھتی، غسل یا وضو اس سے فارغ ہو کے وہ احرام باندھتی اور تلبیہ پڑھ لیتی، بس کافی تھا۔ اس حال میں وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتی اور جب ایام ختم ہو جاتے تو جا کے عمرہ کر لیتی، لیکن یہ چونکہ ہوا نہیں، اس خاتون نے احرام ہی نہیں باندھا، اور بغیر احرام کے جب وہ پہنچی ہیں حرم مکی میں تو حدود حرم میں جو داخلہ ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی وجہ سے ایک دم واپس ان کے ذمہ لازم ہے، اور وہ دم وہیں پہ لازم ہے۔ اب بھی کوئی جاتا ہو تو اس کے ہاتھ مکہ مکرمہ میں وہ دم وہ ذبح یا اس کی قیمت وہ بھجوائیں، وہاں کرائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے انہیں استغفار کرنا چاہیے۔ کیوں استغفار کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ انہوں نے حرم مکی کے لیے جو ضروری چیز تھی اس کو ادا نہیں کیا۔ یا انہیں کیوں استغفار کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے نا، تو علم حاصل کرنا چاہیے تھا۔ تمام وہ چیزیں جو لوگوں پہ فرض کے درجے کی ہوتی ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی ان کے لیے فرض ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی چونکہ اس کا علم نہیں رکھتا، نہیں جانتا، تو اس پر کوئی بھی اس پر چیز نہیں ڈالی جا سکتی، بلکہ توبہ کرنی چاہیے۔
ایک سوال دبئی سے یہ تحریر فرمایا ہے کہ دبئی میں ایک مسجد میں جنازہ کی دعا کو لکھا ہوا پایا جس میں نابالغ بچے کے جنازے کی دعا کی شروعات اللہم اعیذہ من عذاب قبر وغیرہ لکھی ہوئی تھی۔ تو سوال تو عقیدے کا ہے کہ عذاب قبر نابالغ کو کیسے ہو سکتا ہے۔ اس دعا کا حوالہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المغنی سے دیا گیا۔ اور دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ جنازہ ایک دعا ہے، لیکن اسے صلاۃ الجنازہ پھر کیوں کہا جاتا ہے؟ نماز کے لیے تو وضو شرط ہے۔ احمد صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال تحریر فرمایا۔ یہ جو بچے کے عذاب قبر کے متعلق ہے کہ عذاب قبر نابالغ کو کیسے ہو سکتا ہے، اور اس دعا کا حوالہ ابن قدامہ کی کتاب المغنی سے دیا گیا ہے، تو ایک بات تو یہ ہے کہ بات آپ کی واقعی درست ہے۔ اہل سنہ کے عقیدے میں یہ بات داخل ہے کہ عذاب قبر بچے کو نہیں ہوتا، نابالغ کو نہیں ہوتا، تو اس لیے اس میں یہ پڑھنا کہ اللہم اعیذہ من عذاب القبر یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسری بات کہی کہ اس دعا کا حوالہ ابن قدامہ کی کتاب المغنی سے دیا گیا۔ کتاب المغنی ہم نے پھر مالکی فقہ کو بھی دیکھا اور حنبلی فقہ کو، اپنا حنفی فقہ تو الحمدللہ وہ ظاہری ہے۔ اس میں اگر جسارت کریں تو ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے۔ ابن قدامہ کا علم، ابن قدامہ کی دسترس علوم اور ذخائر پہ جی ٹھکتا نہیں بغیر اس کے کہ آپ سے درخواست کریں کہ اتنا تو لکھنا ہی چاہیے تھا کہ اس دعا کا حوالہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے والد بھی بہت بڑے آدمی تھے، اور جو بڑی بات ہے نا، بہت بڑی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ قادریہ ان سے حاصل کیا تھا۔ یہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے۔ ہمارے شیخ نے تصوف میں کسب فیض حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تھا، اور حضرت شیخ مولانا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ایک جبہ تھا انہوں نے برکت کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ وہ جبہ انہی کے واسطے سے، وہ جبہ اصل میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اڑا کرتے تھے، اور اس کو انہی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو مرحمت فرمایا۔ تقدیر کی بات ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے کہاں پہنچے، اور اسی وجہ سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دمشق پورا میل کے علاقے میں اور کئی قبرستان، لیکن شیخ کی تدفین صوفیوں کے قبرستان میں ہوئی۔ شیخ مستجاب الدعوات، انہیں دل سے جن لوگوں سے محبت تھی نا، وہ صوفیاء کرام رحمہم اللہ تھے۔ شیخ کو صوفیاء کے پہلوی میں جگہ ملی اور وہ پاک قبرستان ان کا نصیب ہوا۔ پیوند خاک اب تک وہیں ہیں، حتیٰ کہ اب تو شیخ رحمۃ اللہ کی قبر شریف بھی موجود ہے۔ تو ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ لکھنا یہ بس ایسے ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ایک بات، پہلی سے ایک بات کا جواب دے لیں۔ آپ نے چونکہ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ کا حوالہ دیا تو وہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ دیکھیں مغنی میں انہوں نے لکھا کیا ہے۔ نابالغ بچہ جو ہے اس کے جنازے میں جو دعا پڑھی جائے گی وہ ہمارے ہاں تو یہ ہے، اور حدیث میں بھی آیا ہے اور ہمارے ہاں بھی لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہم اجعلہ فرطن لوالدیہ، اللہ اس بچے کو اس کے والدین کے لیے استقبال کرنے والا بنا دے۔ یعنی یہ جو بچہ ہے قیامت کے دن ان کے اجر میں، ماں باپ کے اجر میں اضافے کا موجب بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پر ان کا استقبال بھی کرے جہاں اس کے والدین نے اللہ کی رحمت کے ساتھ پہنچنا ہے۔ اس بچے کو اس ثواب اور رحمت کے اضافے کا باعث بنا دے، وذخراً، اور اللہ اس بچے کو ان کا ذخیرہ بنا دے، واجراً، اور اللہ اس بچے کی وجہ سے ان کے اجر میں اضافہ فرما جو دکھ اور تکلیف انہیں پہنچی ہے، وشفعہ فینا، اور اللہ اس بچے کو ہمارا شفاعت کرنے والا بنا دے کہ بچہ قیامت میں
جن جن لوگوں کی درگزر کی شفاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرے گا، اے پروردگار اس بچے کی شفاعت کو اس کے والدین کے حق میں قبول فرما۔ اصل میں اس مشہور حدیث کی بھی بات ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیٹیاں اور تمہارے بچے لپٹ جائیں گے تم سے، جبکہ تمہیں جہنم کا عذاب اس کے لیے بھیجا جا چکا ہوگا، اور وہ پلٹائیں گے اور اللہ سے کہیں گے، اللہ سے وہ بیٹیاں کہیں گی کہ اللہ میرے والدین ہیں، آپ انہیں معاف فرما، اور بچے کہیں گے کہ اے رب پروردگار عالم ان کے معافی کا حکم نامہ جاری کیا جائے تو وشفعہ فینا، اللہ ان کی سفارش ہمارے حق میں اس بچے کی قبول فرما لینا قیامت میں۔ اور احناف جو ہیں وہ استغفار کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ استغفار نہیں کیا جا سکتا۔ وہی آپ والی بات ہے کہ وہ جو بچہ ہے اس نے کوئی گناہ تو کیا نہیں، اب اسے عذاب قبر کیوں ہوگا اور اس کے لیے استغفار کیوں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ احناف کے ہاں عام طور پہ جو دعا رائی جائے وہ ہے کہ اللہم اجعلہ لنا فرطن، اے پروردگار اس کو ہمارا استقبال کرنے والا، وہاں جو کچھ انعامات ملنے ہیں ان تک پہنچانے والا بنا دے، واجعلہ لنا اجرا وذخرا، اللہ اس کا اجر اور اس کو اس طرح بنا دے کہ ہمارے اجر میں اضافہ ہو جائے کیونکہ ہم نے صبر کیا، اور اللہ اسے آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ واجعلہ لنا شافعا و مشفعا، یہ عام طور پہ حنفی فقہا بچوں کے نماز جنازہ میں اس دعا کو پڑھتے ہیں، اور یہ دعا 90-95% لوگوں کو یاد نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کے جنازے میں اور بڑے کے جنازے میں کیا فرق ہے۔ اس قدر پڑھی لکھی قوم ہے، یونیورسٹیز اور پی ایچ ڈیز اور کیا اور یہ جو پڑھے لکھے ہیں نا، انہوں نے اس ملک کو 2 ٹکڑے کیا تھا، اور یہ جو پڑھے لکھے ہیں نا وہ سارے جو کرتوت آج کل بھی کر رہے ہیں، یہ سب ان کے کھاتے میں۔ ہم یقین سے کہتے ہیں شرطیہ طور پہ انہیں روک لو کسی جگہ اور کہو حضرت نماز جنازہ بچے کی کیا ہے، انہیں دعا کا پتہ ہی نہیں، بچے اور بڑے میں فرق ہی نہیں پتہ۔ آپ نے بہت اچھا مسئلہ احمد صاحب اٹھایا۔ چنانچہ ہمارے ہاں ہدایہ میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لا یستغفر للصبی، بچے کے لیے استغفار نہیں کیا جائے گا، لأنہ لا ذنب لہ، اس لیے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، ولیکن یقول، لیکن یہ پڑھی جائے گی دعا کہ اللہم اجعلہ لنا فرطن واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ بچے کے لیے یہ دعا مانگی جائے، اور جو بالغ لوگوں کے لیے دعا ہے وہ بالکل الگ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر مغنی ابن قدامہ رحمۃ اللہ کی بھی تذکرہ کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ بچے کے لیے استغفار کی دعا مانگی جائے، یہ دعا مانگی جائے کہ بچے کو اللہ تعالیٰ اجر کا ذریعہ بنا دے۔ مغنی ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے اس کا حوالہ دیا تھا، ہم نے اس سے بھی اچھی طرح غور سے دیکھا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ مغنی میں واقعی کہیں آیا ہو، اور جب مغنی کا مطالعہ کیا تھا تو اس وقت اس باب کو بھی دیکھا تھا، اس میں نہیں تھا، تو آپ کے حوالہ دینے سے اندازہ ہوا کہ شاید ہو اور نہ رہا ہو، لیکن پھر بھی نہیں ملا۔ ہمیں ان حنبلیوں کی، مالکیوں اور شافیوں کی ساری فقہ میں مالکی جو ہیں بس صرف ملے، یہ مغفرت کی دعا بچے کے لیے جائز ہی نہیں کہتے بلکہ مستحب بھی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بچے کے لیے بھی وہ دعا پڑھی جائے گی، اور انہوں نے اس کو مستحب لکھا ہے، باقی کوئی نہیں ملا۔ باقی تینوں ائمہ شافعی، حنفی، حنبلی سب اس کے قائل ہیں کہ بچے کے لیے کوئی استغفار نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل تھے، کیوں قائل تھے اس کی بحث ان کی کتابوں میں لکھی ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور دعا بھی آپ سے عرض کرتے ہیں، ہمیں اگر کبھی بچے کا جنازہ پڑھانا پڑ جائے تو ہم اس دعا کو بہت مرتبہ پڑھتے ہیں، اور ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کان صبیا، اور اگر بچہ ہو، جعل مکان الاستغفاری لہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی بجائے یہ دعا پڑھی جائے اللہم اجعلہ ذخرا لوالدیہ، اللہ اس نے اپنے والدین کا ذخیرہ بنا دے، یعنی قیامت میں جب اس کے والدین آئیں تو جو نیکیاں ان کے ذخیرے میں ہیں اس میں یہ بچہ بھی ہو، وفرتاً و اجراً، اور اللہ
اس کی وجہ سے جو انہیں صبر کرنا پڑا اس کا اجر بھی انہیں دے، اور اللہ قیامت کے دن ان بچوں کو ان ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث بنا و شفیم مجابت۔ یہ حنبلی بھی پڑھتے ہیں، خیر ابن قدامہ رحمۃ اللہ تو ہے ہی حنبلی، اور یہ پڑھتے ہیں عرب بہت زیادہ، شفیم مجابن، اور اللہ اس کی شفاعت قیامت میں اس کے والدین کے لیے ایسی اچھی کر دے کہ ان بچوں کے کہے پہ فوراً تو قبول کر لے۔ اللہم ثقل بہ موازینہما، اللہ ماں اور باپ دونوں کے اجر میں اس بچے کی موت سے اضافہ فرما دے، وعظم بہی اجورہما، اور اللہ ان دونوں کے اجر کو بہت زیادہ بڑھا دے، وجعلہ فی کفالتی ابیہ ابراہیم، اور اللہ اس بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں دے دے کہ جب ان کے ماں باپ پہنچیں اس وقت تک ہمارا بچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں رہے۔ جیسے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچوں کو کوئی پالتا ہے نا، بچوں کا کفیل بن جاتا ہے، بچے اس کی کفالت میں چلے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد وغیرہ میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا جب میں معراج میں پہنچا تو بے شمار بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئی تو فرشتوں پہ کپ کپی طاری ہو گئی، کانپنے لگے فرشتے، اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش ہونا کوئی آسان چیز نہیں تھی۔ فرمایا جب میں پہنچا تو فرشتے کانپنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلالت شان دیکھ کر۔ تو آپ نے فرمایا بے شمار بچے، تو میں نے پوچھا کہ کیا ہے، تو بتایا کیا کہ کوئی بھی بچہ جب انتقال کرتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، ان کی کفالت میں بھیج دیا جاتا ہے، تو وجعلہ فی کفالتی ابیہ ابراہیم، اللہ اس بچے کو اس کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں دے دے، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سلف المومنین، اور اللہ ہمارے خاندان میں جو دنیا میں اچھے لوگ گزر گئے ایمان لے کے تیرے پاس حاضر ہوئے جن کی مغفرت ہو گئی، اللہ میرے اس بچے کو ان کے پاس پہنچا دے۔ وقح برحمتک عذاب الجحیم، اور اللہ یہ بچہ تیرے پاس پہنچ گیا لیکن ہم جو رہ گئے ہیں ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہم اغفر لاسلافنا و افراتنا، اللہ جو مسلمان بھی دنیا سے گزر گئے ان کو بھی، اور جو ہمارے بزرگ تھے، ہمارے خاندان میں آباء و اجداد تھے ان کو بھی، اور جو ہمارے آباء و اجداد نہیں لیکن اس امت میں بہرحال یا کسی بھی دور کے مسلمان تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ ومن سبقنا بالایمان، اور اللہ جو لوگ ہم سے پہلے ایمان لے کے تیرے پاس چلے گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ حنابلہ کی یہ دعا بہت جامع اور بہت اچھی ہے۔ پھر ابن قدامہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں بِأَيِّ شَيْءٍ دَعَا مِمَّا ذَكَرْنَا أَوْ نَحْوَهُ أَجْزَا، یہ جو الفاظ ہم نے لکھے ہیں ان کے ذریعے دعا مانگ لے، یا پھر کوئی بھی ایسی دعا جس میں بچے کا انتقال کرنا والدین کے لیے اجر و ثواب بن جائے، اس قسم کا مضمون ہو، جو بھی دعا مانگ لے جائز، بالکل درست، یہ ہے وہ چیز۔ اس لیے حنابلہ اب بھی یہ دعا مانگتے ہیں، اور عربی چونکہ ان کی اپنی زبان ہے اس لیے اور بھی دعائیں مانگتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا کہ او نحوہ، اور اس جیسی کوئی دعا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دعا میں یہ اجازت دی ہے کہ کوئی آدمی عربی زبان میں اپنے پاس سے بھی دعا کے کلمات کا اضافہ کر سکتا ہے، لیکن بہترین دعا یہ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کے جنازے کے لیے، اس میں بچے کیا، بڑے کیا، زندہ کیا، وفات شدہ کیا، یہ سب کے سب جمع۔ آپ اب دیکھیں نا اس کے الفاظ ومن سبقنا بالایمان، قرآن میں آیا ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں بخش دے وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور اللہ ایمان لے کے جو بھی ہمارے بھائی تیرے پاس پہنچ گئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اگلوں پچھلوں میں سے کوئی نہیں رہا۔ جسے ابن قدامہ رحمۃ اللہ نے بہت اچھی ہے دعا یاد کی ہے، اللہم اجعلہ ذخراً، بجائے اس کے کہ بچے کی مغفرت کی دعا کرے یہ دعا مانگے، اللہم اجعلہ ذخراً
لوالدیہ وفرتن واجلن وشفیعا مجابا اللہم ثقل بہ موازینہما وعظم بہ اجورہما واجعلہ فی کفالت ابیہ ابراہیم۔ ہم جو پڑھتے ہیں اس میں ذرا سا اضافہ کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ واجعلہ فی کفالت ابیہ سیدنا ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم گرامی جب آتا ہے تو ان کے پسندیدہ، سب سے پسندیدہ بیٹے اور ان کے چنے ہوئے فرزند ارجمند، اور جس ہستی پہ ابراہیم بھی فخر کریں گے علیہ السلام قیامت میں، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس طرح 2 مرتبہ درود شریف یہاں زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں وجعلہ فی کفالت ابی سیدنا ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام والحقہ بصالح سلف المؤمنین وقہ رحمتک عذاب الجحیم اللہم اغفر لاسلافنا وافراتنا ومن سبقنا بالایمان۔ بس یہ دعا بچے کے لیے ہے جو حنابلہ کے نزدیک ہے۔ تو معلوم نہیں آپ نے جو ابن قدامہ رحمۃ اللہ کا حوالہ پڑھا ہے وہ کیا؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو سوال میں احمد صاحب آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ جنازہ ایک دعا ہے، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں، تو اسے صلاۃ جنازہ کیوں کہا جاتا ہے؟ نماز کے لیے تو وضو شرط ہے، تو کیا مطلب ہے اس فکرے کا؟ جنازے کے لیے وضو شرط نہیں ہے؟ جنازے کے لیے بھی وضو شرط ہے، سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو تفہیم القرآن میں مولانا مودودی صاحب نے تحریر فرمایا ہے اور روایات لائے ہیں کہ باوضو ہونا ضروری نہیں، وہ فقہی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ فکرہ کچھ اور غمازی کر رہا ہے کہ نماز کے لیے تو وضو شرط ہے، جنازے کے لیے بھی وضو شرط ہے۔ یہ فرق کیا ہوا؟ رہ گئی یہ بات کہ جنازہ دعا ہے تو پھر ہم اسے صلاۃ الجنازہ کیوں کہتے ہیں؟ عرف میں اسے نماز ہی کہا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی ارشاد فرمایا ہے۔ یہ شروع سے اصطلاح چلی آتی ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دعا ہے، وہ اس پہ نماز کی جو شرائط ہیں اور بہت سی عائد نہیں ہوتی۔ مثلا نماز میں پہلی صف میں فرض نماز میں کھڑا ہونا سب سے افضل، جنازے کی نماز میں سب سے آخری صف میں کھڑا ہونا سب سے افضل، اس لیے کہ عاجزی کا مقام ہے، اللہ کے لیے جھکنے کا مقام ہے، خوف کا مقام ہے، تو جنازے کی آخری صف سب سے افضل ہے۔ اور عام نمازوں میں پہلی صف ہمارے حنفیہ رحمہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے۔ اسی طرح عام نمازوں میں کندھے سے کندھا ملانا یہ ہے، جنازے میں یہ شرط نہیں ہے۔ جنازہ آپ دیکھتے ہیں کیسے پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک نماز وہ عبادت ہے جس میں رکوع اور سجدہ ہے، جنازے میں رکوع اور سجدہ نہیں۔ یہ 3 فرق ہیں، اور بھی بہت سے فرق فقہا نے بیان کیے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک اصلاً جنازہ دعا ہے اور وہ مانگی جائے گی، عام نماز نہیں ہے۔ ایک اور بات، یہ تو آپ کے جوابات ہو گئے، لیکن ہم سب کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو کبھی سمجھتے ہیں کہ بہت پڑھا لکھا ہے اور بہت استنباط اور یہ وہ چیز ہے جو لوگوں میں ختم ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ مارے گئے۔ اللہ کا علم بہت وسیع، اور اللہ جن لوگوں کو علم دے دے انہیں چاہیے کہ وہ اس چیز پر عمل کریں جو ابن قدامہ رحمۃ اللہ نے یہاں کہا۔ جو آدمی علم کے غرور میں مبتلا ہو جائے وہ اس سے بھی بدتر سزا پائے گا جو فرعون کی سزا ہے۔ فرعون تو ملک و مال اور تخت کے غرور میں مارا گیا نا۔ یہ صاحب علم یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اللہ نے اتنا علم دے دیا ہے، میں بڑا ہو گیا ہوں، لوگ کچھ نہیں، والعیاذ باللہ یہ فرعون سے بدتر سزا جہنم میں سے ملے گی۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بعض اہل نظر نے اپنی جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ 6 صدی کے مجدد تھے۔ یہاں دیکھیں آخر پہ ایک مسئلے پہ بحث کرتے ہوئے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکالا ہے۔ ایک مسئلہ ہے جنازے کے متعلق کیا، فَإِنْ كَانَ هَكَذَا فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ لَهُ۔ اگر مسئلے میں یہ جو سمجھ پایا ہوں، میں نے تحریر کر دیا ہے، اگر یہ مسئلہ یوں ہی ہے تو سمجھو کہ یہ سب اللہ کی توفیق سے، کوئی ذکر نہیں کیا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے۔
میرا یہ خیال، کچھ نہیں۔ موفق لہو، اللہ ہی کی توفیق سے میں نے اس مسئلے کا حل لکھا ہے۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر مسئلہ یوں نہیں ہے، جو کچھ میں نے تحریر کیا ہے، مسئلہ اس کے برعکس ہے، فَإِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، برات کا اظہار کرتا ہوں، اناول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراً، کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی ایسی چیز کو کہہ دوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول دوں جس کا ارادہ ان کا نہیں تھا، ان کی حدیث سے جو کچھ میں سمجھا ہوں، اگر ان کی مراد یہ نہیں تھی تو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنے کی گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اور اے اللہ جو تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور جو تیرا اور ان کا مسئلہ ہے، جو فتویٰ صحیح ہے، اللہ میں اس کی طرف لوٹتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں جو کچھ میں نے اس مسئلے پہ لکھا ہے۔ یہ اتنی عاجزی ہے اس شخص کی جو شخص اپنی صدی کا مجدد تھا، اور جو شخص اس کے فخر کے لیے کافی ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان کے دست گرفتہ تھے۔ یہ تواضع اور عاجزی کی شان ہونی چاہیے، جن لوگوں میں نہیں ہوتی۔ انہیں چاہیے کہ علم کے باوجود تواضع نہ آئی تو فرعون سے بدتر قیامت میں عذاب ہوگا۔ سوال دریافت فرمایا ہے کہ پڑھانے والی خاتون کے تعلیمی قوائف دریافت فرمائے تھے، تو عرض یہ ہے کہ جو معلومات حاصل ہو سکیں ان کے مطابق ان خاتون کا حلقہ انہی کے حلقہ اثر سے ہے، جن کے بارے میں آج کل بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں کیا سوال تھا، کیا جواب تھا، کس خاتون کے تعلیمی قوائف دریافت کیے تھے، کچھ معلوم نہیں۔ پورا مسئلہ اگر لکھا جائے دوبارہ تو پھر کچھ بات ہو سکتی ہے۔ عشق کیا ہے؟ کیا یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ملتا ہے، یا اس میں انسان کی کوشش کا بھی کچھ کردار ہے؟ عشق اصلاً غیر اختیاری نقص ہے، اصل تو یہ ہے، اور اس نقص کی تکمیل عشق الہی میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی، اور اس میں کبھی کبھی طبعی محبت ہو جاتی ہے، اور کبھی عقلی محبت ہوتی ہے، اور کبھی شرعی محبت ہوتی ہے۔ اس عشق کی بھی اقسام ہیں، آپ نے معلوم نہیں کس قسم کا پوچھا ہے۔ اور طبعی محبت ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد انسانی فطرت ہوتی ہے، فطرتاً اپنے بچوں سے عشق محبت ہوتی ہے۔ عشق محبت کا عروج ہے، محبت میں اضافہ ہے، انتہا ہے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تو طبعی طور پہ باہمی فطرت کی مناسبت سے، جب تک کہ فطرت اپنی راہ سے نہ ہٹے، دوستوں سے محبت ہو جاتی ہے، اپنے ہم خیال لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے، انس ہوتا ہے نا۔ آپ یہ تجربہ کر لیں کہ آپ کسی بھی مجمع میں بیٹھیں، کلاس روم میں بیٹھیں، کسی سے دل کھینچتا ہے اور لگ جاتا ہے، اور کسی سے وحشت ہوتی ہے بغیر کسی وجہ کے، ظاہری سبب کچھ نہیں ہوتا لیکن آدمی اس سے کتراتا ہے، تو اس کی طرف سے یا اس کی طرف سے محبت کے پیغامات روح کے ایک دوسرے تک نہیں پہنچتے۔ ادھر سے جب شعاعیں محبت کی آتی ہیں تو یہ ریپیل کرتا ہے اسے، اور اس سے جو جاتی ہیں وہ ریپیل کرتا ہے، ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، اور اگر موقع ملے تو لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جتنی نفرت اس سے پیدا ہوتی ہے اسی کے بقدر طاقت کا استعمال ہوتا ہے، اور کبھی بغیر کسی وجہ کے مناسبت بھی ہو جاتی ہے، تعلق بھی ہو جاتا ہے۔ اور شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اپنی اس زمانے کا حال، جب شیخ فرماتے تھے کہ میں اتنا مطالعے لکھنے پڑھنے میں غرق ہو گیا تھا کہ میرے جوتے کوئی اٹھا کے لے گیا مسجد سے۔ تو ہمارے ہاں تو رواج نہیں، کیونکہ ہم اپنی ثقافت اور تہذیب بھولے ہوئے ہیں۔ گھروں میں بچوں کے چپل جوتے جب ٹوٹنے کے قریب آ جاتے تھے اور نئے جوتے دلائے جاتے تھے تو وہ پھٹے پرانے ٹوٹنے والے جوتے، سپنج
یہ لوگ اٹھا کر مسجد میں رکھ دیتے تھے کہ واش روم میں ہی تو جانا ہے اور آنا ہے، وہاں نئے جوتے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سوائے زمین کے آپ نے حاصل کیا کیا؟ وہاں سے ٹکڑا لے لیا اور بس علم بھی وہاں چھوڑ آئے، تہذیب بھی وہاں چھوڑ آئے اور اعتراضات لے لیے۔ تو یہ اب تک ہے ہندوستان میں، یہاں تو بالکل نہیں ہے۔ تو شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھ پہ علم کا اتنا غلبہ تھا پڑھنے پڑھانے کہ میرے جوتے کوئی لے گیا، 6 مہینے تک نیا جوتا خریدنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اس لیے کہ مجھے کہیں جانا ہی نہیں ہوتا تھا۔ مسجد سے اترے، پڑھائی کی، کتب خانے گئے، نیچے آئے اور واش روم میں چلے گئے اور آ کے جوتے پھٹے پرانے اتار دیے اور اپنی نماز پڑھی، روزہ رکھا، جو بھی کیا سو کیا، تلاوت اور ذکر۔ تو شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 6 مہینے تک نیا جوتا خریدنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ حضرت رحمۃ اللہ نے اس میں لکھا ہے کہ اس دور میں مسجد سے دروازے تک گیا، مدرسے کے، مزار العلوم سہارنپور کے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان لوگوں۔ تو ایک لڑکے نے مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھا نماز کا، بالکل چھوٹا سا مسئلہ تھا، تو میں نے مسئلہ بھی بتایا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا چھوٹا سا مسئلہ، یہ یہاں کا نمازی ہے، اسے یہ نہیں پتہ۔ تو میں نے دریافت کیا، میں نے کہا اتنا چھوٹا سا مسئلہ تمہیں نہیں معلوم؟ تم تو نماز پڑھنے ہمیشہ آتے ہو۔ کہنے لگا نہیں، مسئلہ تو پتہ ہی تھا، تم سے بات کرنے کو جی چاہتا تھا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ طبعی محبتیں ایسے بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آدمی اس میں کچھ بھی عقل کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی، عقل منع بھی کرتی ہے پھر بھی ہو جاتی ہے، اب کیا کیا جائے، بغیر ضرورت کے بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ہو جاتی ہیں۔ ایک محبت ہوتی ہے شرعی، وہ شرعی جو محبت ہے نا، وہ شریعت ضروری قرار دیتی ہے۔ مثلاً قربانی کا جانور ہے، اب بچوں کو تو اس سے بہت محبت تعلق ہوتا ہے، تو بڑوں کے لیے کیا ہے کہ اپنی اس محبت اور تعلق کا ذرا سا اظہار کرنا کہ کیسا اچھا ہے، کیسا خوبصورت ہے، اچھا بھئی چلو اس کے لیے چارہ لاتے ہیں۔ یہ سب عقلی محبت ہے۔ طبعی محبت کم ہوتی ہے اور عقل زیادہ ہوتی ہے، اور یہ کسی طبعی اور فطری وابستگی کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ عقل کے تحت ہوتی ہے۔ مثلاً مریض کو اپنی دوا سے بڑی محبت ہو جاتی ہے، عقلی محبت ہی ہے نا، وگرنہ کون اتنی کڑوی اور کسیلی گولیاں نکلے، کوئی نہیں چاہتا۔ تو یہ محبت عقلی کہلاتی ہے۔ اور ایک محبت وہ ہے جو شرعی بھی نہیں اور عقلی بھی نہیں، طبعی طور پر، جو پہلے کہا نا طبعی، عقلی اور شرعی تینوں قسمیں کی نا، وہ محبت طبعی اور عقلی دونوں میں سے افضل کون سی ہے؟ سوال تو آپ نے کر دیا۔ اب اس کے جواب اس کے علاوہ کیا دیں کہ ابقات مولانا محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، دہلوی، پوتے حضرت شیخ الاسلام شاہ ولی اللہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ انہوں نے ابقات میں بحث کیا کہ افضل محبت کون سی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک پورا جمع غفیر ہے ابن عربی رحمۃ اللہ کا اور صوفیہ کا، وہ کہتے ہیں اللہ سے محبت طبعی ہونی چاہیے، طبیعت اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ پہروں اس کے سامنے سجدے میں سر رکھا رہے اور سیری نہ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے انتقال ہوا تو ان کا ماتھا کسی نے چوما تو کسی نے کہا کہ اب اوروں کو، تو کہنے لگے چھوڑ دے۔ غالباً شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، فرمایا چچا کی پیشانی چھوڑ دے، یعنی جو جس آدمی نے حضرت رحمۃ اللہ سے کہا ہوگا، تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ پیشانی پہروں اللہ کے حضور سجدے میں ٹکی رہی ہے۔ تو اللہ سے طبعی محبت میں یہ ہو جاتا ہے بہت مرتبہ، ساری ساری رات گزر جاتی ہے اور وہ سجدے میں گزر جاتی ہے، نماز میں گزر جاتی ہے، سارے سال میں کبھی 5-6 ناغے ہو گئے، روزے کے ہو گئے، ورنہ سارا سال وہ روزے رکھتا رہتا ہے اللہ کے لیے۔ ایک قرآن دن میں تلاوت کر لیتا ہے،
ایک قرآن پاک رات کو تلاوت کر لیتا ہے، یہ سب چیزیں طبعی محبت جو اللہ سے ہو جاتی ہے نا، تو پھر بندہ کہیں نہیں جاتا۔ اس طبعی محبت کے نتیجے میں دو صورتیں ہو جاتی ہیں۔ صوفی کہتا ہے کہ کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت اس کا وجود بس ایک ہے اور وہ اللہ ہے، یہ ہے وحدت الوجود۔ اور اس طبعی محبت کے نتیجے میں وہ کہتا ہے صوفی، یہ کائنات اللہ کی جو حقیقت ہے، اللہ اس کی مظہر ہے۔ وہ کہتا ہے کائنات ہے ہی نہیں، یہ کہتا ہے کائنات ہے، اور جس حقیقت تک تم پہنچے ہو نا، اس حقیقت کا اظہار، اس حقیقت کے شواہد، اس حقیقت پر دلالت یہ ساری کائنات کر رہی ہے، اس سے اس کا وجود بہرحال ہے۔ اصل حقیقت وہی ہے جہاں تک تم پہنچے اور جہاں تک ہم پہنچے، تو پھر دنیا پوری رہ کیا گئی؟ وہ کہتا ہے اس کا وجود ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے وجود ہے لیکن دلالت کرتا ہے اس ذات پہ جس ذات نے اسے پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہے طبعی محبت۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں صوفی اس طرف گئے ہیں کہ اصل معراج انسانیت کی طبعی محبت ہے، اور کچھ اس طرف گئے ہیں کہ عقلی محبت ہے۔ یہ عقل غالب ہونی چاہیے، شرع غالب ہونی چاہیے، طبیعت غالب ہونی چاہیے۔ اس کا اگر آپ جواب دیکھنا چاہیں تو ایک تو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کو دیکھیے گا، اور دوسرے آپ کو اس کا جواب ملے گا ابن عربی رحمۃ اللہ نے بھی یہ بحث کیا ہے، تیسرے حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو نے بھی یہ بحث کی ہے کہ طبعی محبت افضل ہے یا عقلی محبت افضل ہے۔ اس میں صوفیہ کے اپنے اپنے گروہ ہیں اور انہیں اپنے اپنے دلائل کو بھی تحریر فرمایا۔ تفسیر بیان القرآن سے اردو خواندہ کیسے استفادہ کر سکتا ہے؟ احمد مامون صاحب، یہ تفسیر بیان القرآن کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس کی تشریح ہو جاتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ بیان القرآن جو ہے یہ لکھی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کمال کی چیز لکھی ہے، اور وہ ہم جیسے ان پڑھ لوگوں کے لیے تھوڑا ہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اصلاً علماء کے لیے، اہل علم اس سے استفادہ کریں، ایک ایک حرف میں اور لفظ میں علم کے سمندر سمو دیے ہیں۔ حضرت احمد اللہ نے کہ ایک لفظ کو لکھا ہے، کاٹا ہے۔ اب تو حضرت احمد اللہ کی اپنی تحریر، اپنے قلم مبارک سے جو لکھی ہے، اس کی فوٹو کاپی ہمارے ہاں ہے، شاید 8 یا 12 جلدیں ہمارے یہاں لائبریری میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بعض جگہ پہ خود کاٹا ہے، تو ہم نے ہر حروف کو پڑھا کہ حضرت احمد اللہ نے کیوں کاٹا تھا، کاٹا ہے، پھر اس جملے کو دوبارہ لکھا ہے، تو پھر پتہ چلا کہ اس سے یہ مفہوم متبادر ہوتا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ غالباً اس سے بچنے کو یہ لکھا ہے۔ کاش اس طرح کی چیز شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی مل جاتی تو علم کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آ جاتا، کاش۔ تو بیان القرآن جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اس کے تو کہنے ہی کیا، وہ تو کسی استاد سے پڑھنے کے قابل ہے، کسی اچھے جید عالم دین سے وہ پڑھنے کے قابل ہے کہ تھانوی رحمۃ اللہ کی تفسیر ان سے پڑھی جائے۔ اور ایک بیان القرآن جس کا آج کل بہت شہرہ ہے، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب تمام تر اسلام سے تعلق، جذبہ، محبت، اخلاص، اس کے باوجود وہ سادہ سا اردو ترجمہ قرآن پاک کا نہیں کر سکتے، یہ انہوں نے خود بھی فرمایا۔ وہ اردو ترجمہ دیکھتے تھے اور لوگوں کو سناتے تھے، وہ چونکہ کئی سال اس مبارک کام میں مصروف رہے تو انہیں وہ ترجمہ گویا کہ ایک طرح سے حفظ ہو گیا تھا، وگرنہ اصلاً انہوں نے ایم اے اسلامیات کیا تھا، اور عربی زبان کی اتنی گہرائی ہوتی کہ وہ قرآن کریم کے مفسر کے اعزاز تک پہنچتے، ایسے نہیں تھا۔ ان کا اخلاص اللہ کے لیے، ان کی محبتیں، امت کا درد، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے۔ مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، یہ ان کی مساعی تھیں، اللہ اسے قبول فرمائے۔ لیکن وہ سادہ سا اردو ترجمہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس بات کے پیش نظر جب بیان القرآن جو اب آئی ہے، اس میں کئی جگہ وہ اہل سنہ کے مسلک سے ہٹ گئے،
ہم بیان القرآن ڈاکٹر اسرار صاحب کی اس کے پڑھنے کو کسی کو مشورہ دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں چلے گا۔ جو پڑھنے والا ہے اسے کیا پتہ ہے کہ عالم خلق اور امر، یہ ایک مثال دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، عالم خلق اور امر کو ملا گئے ہیں، اور اہل السنہ ہمیشہ اس کے قائل رہے ہیں کہ عالم خلق اور ہے اور عالم امر اور ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے خلق کا عالم بھی ہے اور اللہ ہی کے لیے امر کا عالم بھی ہے۔ جو درمیان میں واو آیا ہے نا، اس ایک حرف واو نے دونوں جہان الگ کر دیے ہیں، خلق کا جہان الگ ہے، امر کا جہان الگ ہے۔ خلق کے جہان پر موت اور فنا واقع ہوتی ہے، عالم امر پہ کبھی بھی موت اور فنا واقع نہیں ہوتی۔ اس میں دیکھ لیجئے گا آپ، یہ اہل سنہ کا پکا مسئلہ ہے۔ تو جس بچے کو پتہ نہیں ہے کہ عالم خلق کیا ہوتا ہے اور عالم امر کیا ہوتا ہے، وہ جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو جب ہوش آئے گی تو آئے گی نا، وہ اہل سنہ کے مسلک سے ہٹ جائے گا۔ عالم خلق میں فنا ہے، عالم امر کیا ہے؟ عالم امر زمانہ ہے، زمانے کو کب موت ہے، کب فنا ہے۔ عالم امر روح انسانی ہے، یسالونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے، کل الروح من امر ربی، نے کہ یہ روح امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے۔ عالم امر میں روح ہے نا، تو اللہ نے خود کہا یہ عالم امر میں سے، اس پہ کہاں سے فنا طاری ہوگی؟ عالم امر وہ عرش معلیٰ سے اوپر کی چیزیں ہیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ سارے لطائف جو ہیں یہ سب عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں، ان پہ کہاں موت طاری ہوتی ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے، ورنہ بیان القرآن میں کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، حضرت ڈاکٹر صاحب ان دونوں میں فرق نہیں کر سکے۔ تو اس لیے ہم اگر بیان القرآن وہ مراد ہے تو ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ اسے پڑھنا چاہیے۔ پھر آپ نے سوال تحریر فرمایا کہ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں جو رائے ہو، ہماری رائے کیا، آپ خود پڑھیں، ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے چیزوں پہ رائے دیں، لیکن ان کے جو چچا زاد وغیرہ ہیں ان کی کتابیں پڑھ لیں، حتیٰ کہ رائل فیملی میں وہ تاریخ موجود ہے اب بھی جس کا اظہار محمد بن سلمان نے دبے دبے لفظوں میں بٹوین دا لائنز، بین السطور کیا ہے، وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ نسائی کا جو حاشیہ ہے نا، اس میں آپ ہمارے اکابر کو پڑھ لیں، اس میں انہوں نے محمد بن عبد الوہاب کے کرتوت لکھے، بہت اچھی بات کہی اس نے۔ محمد بن سلمان نے اسے کہا وہ ایک عالم دین تھے، وہ کب سے مجدد ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ برطانیہ کے ساتھ مل کے ان لوگوں نے خلافت عثمانیہ کو کیسے برباد کیا اور خلافت عثمانیہ کو کیسے توڑا۔ تو یہ دلائل ہمارے پاس کیا ہر جگہ موجود ہے، کوئی انگلینڈ میں ہو تو اسے کہ انڈیا آفس لائبریری سے یہ ریکارڈ آپ کو نکلوا دے، آپ دیکھیے اسے۔ دو حوالے اور بھی دے دیں، انڈیا میں خانقاہ ہے، خانقاہ مجیبیہ، ان کے جو سجادہ نشین ہیں بہت ریاضت کے بعد کی خلافت وہاں سے ہوتی ہے۔ جو موجودہ سجادہ نشین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فیض و برکات اور وجود کو قائم رکھے، ان کی خدمت میں حاضری مسجد نبوی میں ہوئی تھی۔ ان کے جو آباء و اجداد ہیں، جو لوگ حج کرنے گئے تھے 1926 میں، انہوں نے جو گرامی نامے وہاں سے لکھے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی خدمت میں رحمہ اللہ، وہ پڑھ لیں کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کے متبعین کیا کہتے تھے اور کس طرح جبر سے اسے نافذ کرتے تھے، اور جبراً انہوں نے کتاب و سنت کے خلاف چیزیں لوگوں کو دی ہیں اور مارتے تھے، چھڑیاں رکھی ہوئی تھیں، دو ہوتے تھے ہمیشہ، ایک چھڑی سے مارتا تھا، دوسرا دفاع کرتا تھا۔ یہ ساری تاریخ کی چیزیں۔
مولانا احمد رضا خان صاحب کو پڑھ لیے، دوسرا حوالہ، تیسرا، چوتھا حوالہ دے رہے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے جو ان کے خلاف لکھا ہے اسے پڑھ لیں اور اس کی تصدیق، پھر انجمن خدام کعبہ کی لٹریچر پڑھیں، مگر اتنا پڑھے کون؟ اور پڑھنے کے بغیر ہی گالیاں دیں، وہ فتیرہ ہے۔ ہم حیران ہوتے رہتے ہیں کہ گالیاں بھی کیسی ٹیکنیکل گالیاں ہمیں لکھ کے بھیجتے ہیں۔ تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے بھیا، ضرور لکھو، ضرور، تاکہ قیامت میں کچھ تو تمہارے اعمال ہمارے ہاں بھی آئیں۔ پروفیسر صاحب، آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ مولوی کریم الدین پانی پتی کی 2 کتب پر آپ کا تبصرہ درکار ہے، طبقات الشعراء ہند اور فرائد الدہر۔ یہ دونوں کتابیں جناب والا مولوی کریم الدین صاحب نے چھاپی تھی۔ ایک کتاب جو کہہ رہے ہیں فرائد الدہر، یہ 397 کے قریب شعراء کا تذکرہ ہے، اور زمانہ جاہلیت میں جو عرب شعراء تھے ان سے لے کر 13ویں صدی تک انہوں نے پورے عرب شعراء پہ، یعنی اکثر پہ بحث کیا ہے، اور ان کی تعداد گنی تو 397 شعراء ہیں عرب۔ عربی کی شاعری پہ بہت اچھی گفتگو ہے، بہت اچھی کتاب ہے، پڑھنی چاہیے۔ سید اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مطبع انہوں نے قائم کیا تھا، مطبع العلوم، جہاں سے علوم کی اشاعت ہو، مطبع العلوم دہلی، وہاں سے 1847 میں یہ کتاب چھپی۔ یہ نسخہ ہم نے ایک جگہ سے فوٹو کاپی کرایا تھا اور ہمارے یہاں محفوظ ہے۔ اور دوسری کتاب آپ نے فرمایا طبقات الشعراء، تو یہ بھی شعراء پہ ہے، تاریخ ہے شعراء اردو کی، اور 964 شعراء کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، اور اس میں شعراء بھی ہیں اور نثر نگار بھی ہیں، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ 39 شعراء آج ہم نے گنے، بھاشا میں وہ شاعری انہوں نے کی ہے، اور 5 ایسے بھی ہیں ان میں جو بالکل اردو اس وقت جس دور جس حالت میں بھی تھی وہ اس حالت کو بھی نہیں جانتے تھے۔ اور شمالی ہند اور دکن کی جو خواتین ہیں نا شعراء، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ خواتین کی شاعری پہ لکھنا ہو تو ان خواتین کا تذکرہ پڑھے بغیر نہیں لکھا جا سکتا۔ اب پی ایچ ڈی اور یہ ہوتی ہے خواتین کے مختلف علوم پہ بھی، تو لوگوں کو اسے پڑھنا چاہیے۔ باقی رہ گیا اس پہ تبصرہ، تو ہم نے اس کی تاریخ بیان کر دی۔ تبصرہ ہر آدمی کی اپنی ذاتی دلچسپی کا بھی بسا اوقات نتیجہ نکلتا ہے، لیکن ہمارے لیے ہمارا بہت اس سے اطمینان ہوا کہ الحمدللہ مولوی کریم الدین صاحب نے کمال کا کام کیا ہے۔ دونوں کتابیں ان کی بہت اچھی ہیں اور ہمارے یہاں لائبریری میں اس ذخیرے میں پائی جاتی ہیں۔ خاتون دریافت فرماتی ہیں کہ درس نظامی کی تاریخ کیا ہے؟ بی بی درس نظامی پہ ایک پوری کتاب لکھی گئی ہے، مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ پہ پوری کتاب، مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ کی سوانح ہمارے یہاں محفوظ ہے اس ذخیرے میں، اسے پڑھ لیجئے۔ اس میں انہوں نے ایک مستقل باب باندھا ہے درس نظامی کا، اور اس کے ساتھ ضمیمہ بھی ہے، اور پڑھیے اسے ضمیمے سمیت۔ وہ ضمیمہ جا کے آگے مرزا قتیل سے مل جاتا ہے، اور ہفت تماشا مرزا قتیل پہ بھی بحث ہے۔ یہ آپ کو اگر ڈاؤن لوڈ کرنا ہو تو اس پہ بھی انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے۔ درس نظامی کی تاریخ انہوں نے بہت اچھی اور تحقیق کے ساتھ لکھی ہے، امید ہے انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کو بہت معلومات مل سکیں گی۔